بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رزق کی فراخی کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جتنی بھی مال و دولت کے حوالے سے پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے اور نہایت ہی آسان ہے۔ 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا کچن کبھی بھی خالی نہ ہوگا۔ ناظرین مکرم، ہر انسان کے لیے نہایت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آج کا پہلا وظیفہ نہایت ہی آسان ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ لینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا سا نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو کو صبح کی نماز سے پہلے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے کم از کم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو اللہ پاک کا نام بتایا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ اپنے تلفظ کو ٹھیک کر کے اس وظیفے کو کیجئے گا، تمام برکات ملیں گی۔ پھر ہاتھ پر پھونک کر اپنے چہرے پر پھیر دینا ہے۔ جو انسان بھی اس عمل کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے کرے گا، اسے مخلوق سے سوال کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تنگ دستی کا یہ وظیفہ دائمی علاج ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے۔ آج کے دوسرے عمل کی طرف بڑھیں گے۔ جو انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی رزق ختم نہ ہو، اس کے لیے بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ جیسے گھر سے پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ خود تجربہ کر لیجئے۔ پرندوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں اور بلیوں کو کھانا دینا شروع کر دیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ پرندے آ کر بیٹھے رہتے ہیں، بلیوں کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں توجہ دینے کی ہیں، ان کو دانہ پانی وغیرہ ڈالنا شروع کر دیں۔ رب کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کا کچن کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ کے سب ناموں کے اپنے اپنے فضائل اور برکات ہیں۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے اور ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس ان دیکھی غیبی ہستیوں کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے اور پھیلتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا ہے۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے
شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو ملحدین و منکرین کے علاوہ جن کی تعداد ہر زمانے میں کالعدم رہی ہے، ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے اور مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ کوئی خدا کہہ کر پکارتا ہے تو کوئی گاڈ کہہ کر، کوئی ایشور کہہ کر تو کوئی پرمیشور کہہ کر، غرض جو جس نام سے بھی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ وہ نام اللہ جل شانہ کی وحیت و عظمت اور ذات و صفات کے خلاف نہیں، تو فقہی نقطہ نظر سے اس نام سے پکارنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جل شانہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو پکار سکتے ہو، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بہت سے بہترین نام ہیں، یا تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو، خواہ کسی بھی زبان میں ہو، کیونکہ اس کی عظمت والا نام عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں اور نہ ہی صرف انسانوں کی زبانوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تو اسی کا نام ہے۔ اگر گوش سے ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ 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 کی آواز آتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سورہ بنی اسرائیل اس آیت میں اسی کو فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوا ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔ تو آج کا وظیفہ یا باسطو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک مجرب اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ وہ نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں، تمام جائز حاجات انشاءاللہ العزیز پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔